بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اسلام کا ایک رکن ہے اور نماز کی روح خشوع ہے۔ خشوع کے لیے باطنی یکجہتی کے ساتھ ظاہری یکجہتی بھی درکار ہے، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے اور اسی کے ذریعے مقصود اصلی کو تقویت پہنچتی ہے۔ نماز جماعت اور جمعے میں اتحاد کا جو اثر دوسرے نمازوں پر پڑتا ہے وہ محتاج بیان نہیں، اس لیے کہ نماز میں ایک جہت کا تعین ضروری ہے، مگر اس تعین میں انسانی عقل کو کوئی دخل نہیں، بلکہ جس ذات کے لیے عبادت کی جاتی ہے اس کا تعین اسی کے حق پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر ہجرت کے بعد حکم الہی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس مقرر ہوا۔ آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہودی آپ پر طعن کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمارے قبلے میں ہمارے ہی تابع ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ہمیشہ آرزو رہی کہ جیسے ملت ابراہیمی کا قبلہ مسجد حرام رہا، میرا قبلہ بھی وہی ہو۔ تو کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری کر دی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں تیرے منہ کا پھرنا آسمان کی طرف، پس ہم پھیر دیں گے تیرا منہ اس کی طرف جسے تو پسند کرے، پس پھیر تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف، اور جہاں بھی ہو تو اپنا منہ اسی کی طرف پھیر۔ اس تحویل کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ آپ تیسری رکعت کے رکوع میں تھے۔ وحی الہی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا، اور اس مسجد کو قبلہ تین کہتے ہیں۔ ایک نمازی جو ظہر کی جماعت میں شامل تھا وہ عصر کے وقت مسجد بنی حارثہ میں گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں انصار عصر کی جماعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس نے جب تحویل قبلہ کی خبر دی تو ان نمازیوں نے بھی اپنا منہ نماز ہی میں بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کر لیا۔ تحویل قبلہ یہودیوں پر سخت ناگوار گزرا، کہنے لگے کہ کس چیز نے پھیرا ان کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے، تو فرمایا کہ مشرق مغرب اسی کے لیے ہے، جہاں چاہے اس کی جہت کرے۔